السلام علیکم، معلوماتی چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ سے اسلامک اور جنرل نالج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی دات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ وہ کون سی دات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے لوہا۔ سوال نمبر 2، کون سے پیغمبر صرف 33 سال دنیا میں رہے تھے؟ کون سے پیغمبر صرف 33 سال دنیا میں رہے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 3، کس طرح کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ کس طرح کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے زیادہ گرم کھانا۔ سوال نمبر 4، گنہگار لوگ قیامت والے دن کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ گنہگار لوگ قیامت والے دن کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب ہے اپنے پسینے میں۔ سوال نمبر 5، کس مسلمان پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی؟ کس مسلمان پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی؟ جواب ہے معذور پر۔ سوال نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون سا فرشتہ لایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون سا فرشتہ لایا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 7، مہمان نوازی سب سے پہلے کس نبی نے کی تھی؟ مہمان نوازی سب سے پہلے کس نبی نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 8، حضرت داؤد علیہ السلام کی آسمانی کتاب کا نام کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی آسمانی کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب ہے زبور۔ سوال نمبر 9، جنت کی زمین کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ جنت کی زمین کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ جواب ہے زعفران سے۔ سوال نمبر 10، نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر وظیفے پڑھنا سنت نہیں ہے، البتہ کوئی ثواب کے لیے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ حدیث شریف میں نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی فضیلت ورد ہوئی ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، البتہ سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور مختلف وظائف پڑھ کر جسم پر ہاتھ پھیرنے سے بھی جسمانی برکت حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 11، قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب ہے 14 سجدے۔ سوال نمبر 12، حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں اور کتنے نبی موجود تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں اور کتنے نبی موجود تھے؟ جواب ہے 4 نبی۔ سوال نمبر 13، وہ کون سا شہر ہے جس میں کوئی فقیر نہیں؟ وہ کون سا شہر ہے جس میں کوئی فقیر نہیں؟ جواب ہے ٹوکیو۔ سوال نمبر 14، کس انسان پر جہنم حرام ہے؟ کس انسان پر جہنم حرام ہے؟ جواب ہے توحید پرست پر۔ سوال نمبر 15،
مسلسل 30 دن تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام دیا جاتا ہے؟ مسلسل 30 دن تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام دیا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہ عادت تھی۔ یہ تمہیں خدا سے قریب کرتی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری دور کرتی ہے۔ اس حدیث میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حدیث جس صحابی نے روایت کی ہے، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا اس حدیث پر خود اتنا عمل تھا کہ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی۔ بعض روایات کے مطابق 150 سال اور بعض کے مطابق 250 سال۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے 250 سال کی عمر میں وفات پائی، یعنی نماز تہجد بیماریوں سے بچاتی ہے اور عمر کو بڑھانے والی ہے۔ سوال نمبر 16، کون سا عمل کرنے والے کا موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ کون سا عمل کرنے والے کا موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب ہے صدقہ دینے والے کا موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17، سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ جواب ہے تکبر۔ سوال نمبر 18، وہ کون سی برائی ہے جو بچے دیتی ہے؟ وہ کون سی برائی ہے جو بچے دیتی ہے؟ جواب ہے بدعت۔ سوال نمبر 19، قیامت کے دن حساب کے ترازو کا نگران کون ہوگا؟ قیامت کے دن حساب کے ترازو کا نگران کون ہوگا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 20، غیبت کرنے والے قیامت کے دن کس شکل میں ہوں گے؟ غیبت کرنے والے قیامت کے دن کس شکل میں ہوں گے؟ جواب ہے کتے کی شکل میں۔ دوستو، اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔